Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ المائدہ کی یہ مذکورہ آیات جس کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان منافقین کے اوپر زجر و تنبیہ کی جو ایسی جماعت ظاہراً اسلام قبول کر کے ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے مومنوں کو۔ اب اللہ رب العزت نے کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان کے لیے بڑا واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں، لیکن کل جب اللہ مومنوں کو غلبہ دے گا نا، اس وقت انگلیاں منہ میں ڈال کر کہیں گے ہائے افسوس ہم نے ان کی مخالفت کی تھی، یہ قوم تو کبھی ترقی نہیں کر سکتی، آج مومن غلبہ پا گئے، اسلام غلبہ پا گیا، تو فرمایا کہ اس دن افسوس کریں گے، لیکن وہ افسوس قابل قبول نہیں ہوگا، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا، اور قیامت کے روز بھی ان کی سارے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اب آ رہا ہے اس بات کا بیان کہ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے، ہر بندہ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں تو یہ نظام چل رہا ہے گھر کا، میرا مسجد کا، مدرسے کا، یہ سکول کا، یہ ایک سوچ ہے ہماری، فطری عمل ہے، یہ طبعی عمل ہے۔ تو اب اگر میں نہیں کرتا جی، مثلا ایک مسجد کا کام ہے جی، مشترکہ کام ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں تو اس میں نہیں کرتا، اب کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ، نہیں، یہ بہت غلط۔ اللہ کہتے ہیں خدا کا دین کبھی کسی انسان کے محتاج نہیں ہوا کرتا، اللہ اپنے دین کی مدد ایسے لوگوں سے کروائے گا کہ تمہاری سوچ سے بھی بڑھ گیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ کتنی سینکڑوں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جب چیلنج کیا گیا مسلمانوں کو یا کسی ایسی جماعت نے کہ بھائی آپ ہم تمہاری مدد نہیں کرتے، جاؤ اور جا کر تم اپنے خدا سے مدد مانگو یا وہ تمہاری مدد کرے، تو پھر اللہ نے ایسے طریقوں سے مدد کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو کبھی ذہن کے اندر یہ بات مت لائیے گا، ہر انسان ہر دور کی اپنے اپنے، ہمارے جس دور میں موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم اس دور کی ضرورت تھے اور ہمیں اسی دور کی ضرورت تھی اور دور کو ہماری ضرورت تھی، یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اگر اس دور کے اندر ہماری ضرورت نہ ہوتی یا ہمیں اس دور کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ کبھی ہمیں اس دور میں پیدا نہ کرتے، کبھی اس زمانے میں پیدا نہ کرتے۔ ابھی اللہ 100 سال پہلے پیدا کر سکتا تھا، 200 سال پہلے پیدا کر، 1000 سال پہلے پیدا کر سکتا تھا، یا 1000 سال بعد پیدا کر سکتا تھا، اب کیوں پیدا کیا؟ میں اور آپ اس وقت کیوں اکٹھے ہیں؟ یہ خدا کی حکمت ہے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آپ اس وقت جائیں۔ میں پہلے بھی یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے یہاں نعتیں مشہور ہوتی ہیں، کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا، یہ ایک علماء نے لکھا بھی، ٹھیک ہے، اس شاعر کی ایک اچھی خواہش ہے کہ میں بھی نبی کا دیدار کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں اس میں کوئی یقین نہیں ہے،
دیکھیں نبی کے دور میں تو نبی کے سگے چچا پیدا ہوئے، ابو جال سگا چچا نہیں ہے، ابو طالب سگا چچے ہیں، نبی کا زمانہ پایا، نبی کا پڑوس پایا، ایمان نہیں نصیب ہوا، اب ان کو تو وعید بھی سخت ہے، تو لہٰذا ضروری نہیں کیا اس دور کا ہر بندہ کیا کیا گیا ہو مومن بنا ہو، اس لیے جس دور میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے نا، بس سمجھ جائیے کہ وہ دور میرے اور آپ کے لیے یہ انتہائی ایسا دور ہے جس میں انشاءاللہ جو ہم کام کریں گے وہ میرے خدا کی حکمت کے مطابق ہوگا۔ اس آیت میں نا اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے جو بندے دین سے منحرف ہو جاتے ہیں نا، ہمیں اسلام نعوذ باللہ اچھا مذہب نہیں لگا، ان کی ایک سازش ہوتی ہے۔ کبھی بھی یہ یقین میں رکھیے گا، یقیناً میں اگر قسم کھا کر یہ بات کہوں کوئی شاید آنس نہ ہوں، اگر کسی نے سچے دل سے اپنی طرف سے ایمان قبول کیا وہ کٹ تو سکتا ہے، وہ ایمان سے پھر نہیں سکتا۔ ہاں جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ لوگ جب میری طرف متوجہ ہوں گے پھر میں کہوں گا مجھے تو یہ دین اچھا نہیں لگا، اب ہو سکتا ہے میری بات کو سن کر کچھ لوگ دین اسلام سے منحرف ہو جائیں، تو اللہ کہتے ہیں جو ایسی سازشوں کے اندر شریک رہتے ہیں وہ یہ بات مت بھولیں کہ خدا کا دین ان کا محتاج ہے۔ ہاں ساری کائنات، حضرت عمر کا مشہور قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب لوگ پروٹوکول دینے کی کوشش کرتے نا، امیر المومنین آ گئے، امیر المومنین آپ کا مقام آپ کی، فرمایا چھوڑ دو سب کچھ ہو، عمر کا کیا مقام ہے، عمر کی کیا عزت ہے، ارے عمر کو تو یہ ساری عزتیں دی اسلام نے ہیں، اگر اسلام کے لیے عمر کا ایک ایک چیز قربان ہو جائے تو عمر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عمر پھر اپنے آپ سے خطاب کرتے، تو ایک اونٹوں کو چروایا ہوا کرتا تھا، تجھے دنیا جانتی کون نہیں تھی، آج پوری دنیا میں تیرا نام لیا جاتا ہے، تیرے نام کے خطبے پڑھے جاتے ہیں، یہ تجھے عزتیں کس نے دی ہیں، تجھے اسلام نے عزتیں دی ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں عمر اپنی بات مت کیا کر، اپنے آپ سے خطاب کرتے، کیسی بڑی ہستیاں تھیں۔ تو اللہ اس آیت کریمہ میں ہمیں بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ کبھی بھی یہ بات ذہن میں مت رکھیے گا کہ ہماری وجہ سے کوئی کام چل رہا تھا تو ہم اللہ کہتے ہیں ہم ایسی جماعت پیدا کریں گے، اس جماعت کی صفات سنیے گا، ترجمہ دیکھیے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں، اس میں 2-3 باتیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بندہ مرتد ہو جائے تم میں سے، جو کوئی بندہ واپس لوٹ جائے اس دین سے تم میں سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب لے آئے گا اللہ ایک ایسی قوم کو، یحبہم ویحبونہ، جو ایسی جماعت ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہوگا، وہ اللہ کی محبوب ہوگی، اللہ ان کا محبوب ہوگا، وہ اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں گے، اللہ ان کے راستے آسان کر دے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، تیسرا وصف ان کا یہ ہوگا کہ وہ جماعت ایمان والوں کے لیے بڑی نرم دل ہوگی، ایمان والوں کے لیے ان کے دل میں بڑا نرم گوشہ ہوگا، مومنوں کے حق میں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ عزت علی الکافرین، اور بڑے سخت ہوں گے کافروں لوگوں کے لیے، کافر جماعت کے لیے ان کے دل بڑے سخت ہوں گے، کافر لوگوں کے لیے وہ بڑی سختی کرنے والے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ یہ وصف ہوں گے اس جماعت کے، جو جماعت میں اللہ تمہاری جگہ پیدا کروں گا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ نہیں ڈرتے ہوں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، کسی بندے کی تنبیہ جو دین کے معاملے میں ان کو ملامت کرتا ہو، ایسی ملامت سے وہ ڈر نہیں رکھتے ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خالص فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صفات کس جماعت کو حاصل ہوں گی؟ یہ اللہ جس پر فضل کرتا ہے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کی ذات بڑی فراخ دل ہے، اللہ کی ذات بڑی وسعتوں کی مالک ہے، علیم سب کچھ جاننے والی ہے۔ اللہ کی ذات ساری کائنات کے تمام رازوں کو جانتی ہے۔ اللہ کی ذات کے معاملے میں یہ مت سمجھنا یہ اللہ نے اس بندے کو اتنا وصف کیوں دیا، اللہ نے اس کے دل میں کوئی ایسی چیز دیکھی، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا۔
اور اللہ پل بھر میں کسی کو ذلیل کر دے، کسی کو عزتیں عطا کر دے، یہ اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے۔ یہاں نا جی ایک بات، مرتد جو ہو جائے، یہ در حقیقت کچھ مفسرین نے یہاں پر یہ تھوڑی سی تفصیل یہ کی کہ یہ فتنہ ارتداد جو پھیلنا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھیل گیا تھا، اس وقت جو جماعت اس فتنہ ارتداد کے خلاف کھڑی ہوئی، اللہ نے ان کی تعریف پہلے سے کر دی۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دنوں کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اسی طرح بنو اسد قبیلے کے سردار طلحہ بن خویلد، انہوں نے، یہ 3 بندے تھے، یہ نا انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ تو حضور کی گویا کہ حدیث میں آتے ملاقات بھی ہوئی۔ اس نے میرے نبی سے یہ فرمایا، کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا مسیلمہ آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنے بعد کی خلافت دے دیں، جانشینی، آپ اپنی قوم کو بتا دیں کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ مسیلمہ ہوگا نعوذ باللہ، تو میں آپ کے اوپر ہر طرح سے ایمان لانے کو تیار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا ایک چھڑی تھی، حضور اکثر اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ فرمایا مسیلمہ تو خلافت کی بات کرتا ہے، یہ چھڑی دیکھ رہا ہے، چھڑی، اگر تم مجھ سے یہ بھی مانگنا تجھے میں یہ بھی عطا نہ کروں، یہ بھی نہیں دوں گا۔ خلافت تو بہت بڑی چیز ہے، تو اس چیز سے ابھی اس وقت میں سر عام دعویٰ نہیں تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، میں جانشین ہوں، اس وقت کئی ایسے مبہم جملے استعمال کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملا تو اس کے خلاف قتال کروں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیع الاول کا مہینہ کی ابتدا تھی، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب خلیفہ بن گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں جب میرے بابا خلیفہ بنے نا، اس وقت جو امت مسلمہ پر فتنے کھڑے ہوئے، اگر وہ بوجھ میں کسی مضبوط پہاڑ پر رکھ دیتی یا وہ بوجھ پہاڑوں پر رکھ دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے جو میرے بابا نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی تھی۔ یہ ابو بکر صدیق کا کمال تھا، مسیلمہ کذاب کے خلاف، اسود انسی کے خلاف، طلحہ بن خویلد کے خلاف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اب حضور تو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب زکوٰۃ یہ صرف رسول کا حق تھا، اب ہم جس کو چاہیں دیں، نکالیں، آپ ہم سے نہیں لے سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ طلب کیا، صحابہ آ گئے، کیا کرنا چاہیے؟ اتنے زیادہ 12 کے قریب قبائل اکٹھے ہو گئے، وہ انکار کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا امیر المومنین حالات بڑے خراب ہیں، اللہ کے نبی کی انتقال کا سانحہ تازہ ہوا ہے، کافر رومن امپائر فارس اور روم کی طاقتیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں کہ ہم پر حملہ کریں، اور اگر ہم اس طرف چل پڑے تو ہو سکتا ہے ہم مدینہ بھی گنوا بیٹھیں۔ یہ ڈر تو تھا نا۔ اس وقت حضرت عمر جیسا صحابی بھی کہتا ہے امیر المومنین میرے خیال میں کیا کرنا چاہیے، ابھی اس جنگ کو مؤخر کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑے جری بنا کرتے تھے، اسلام میں آ کر تم بزدل ہو گئے ہو۔ حضرت ابوبکر نے جان بوجھ کر حضرت عمر کو نا جوش دلایا، عمر تو بھی یہ رائے رکھتا ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم جو بندہ بھی میرے نبی کو ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیا کرتا تھا زکوٰۃ کے طور پر، میں اس سے زکوٰۃ وصول کروں گا، جو انکار کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ میرے ساتھ چلنا چاہے تو چلے، وگرنہ یہ میرا گھوڑا ابوبکر صدیق اکیلا چلا جا رہا ہے۔ جب اکیلے روانہ ہوئے نا آگے صحابہ آ گئے، انہوں نے کہا بس امیر المومنین اب انتہا ہو چکی، آپ یہاں تشریف رکھیں ہم جائیں گے۔ پھر صحابہ تقسیم ہو گئے، بنو حنیفہ قبائل کے خلاف اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا گیا، جس میں تقریباً 1400 کے قریب، یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمان صحابہ اور تابعین کی شہادت ہوئی، جس میں 700 سے زیادہ قراء صحابہ شہید ہوئے، قاری صحابہ اور تابعین۔ یہ بہت بڑی جنگ تھی، لیکن اللہ نے یہ اعزاز دیا حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وحشی کون؟ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا جنگ احد کے اندر، تو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا وحشی مسلمان ہو گئے ہو
لیکن میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے، کوشش کیا کر میرے پیچھے بیٹھا کر، یعنی سائڈ پر بیٹھا کر تاکہ میری نگاہ پڑے گی نا۔ تو حضرت واشی کہتے ہیں میرے دل میں نا بس یہ نقطہ بیٹھ گیا، حضور نے اسلام تو مجھے قبول کروا دیا، لیکن یہ جو میں نے حضور کو غم دیا نا، یہ بہت بڑا دیا ہے۔ اللہ مجھے کوئی موقع عطا کر، میں حضور کے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب یہ جنگ ہوئی نا، بس میرا ایک ہی مقصد تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو میرے سینے کو ٹھنڈا کرے اور مسلمہ کو قتل کرے، بس میں اسی دار میں۔ اور واشی نیزہ چلانے میں بڑے ماہر تھے، چھوٹا نیزہ ہوتا تھا ان کے پاس، یوں پھینکتے اور دور سے کسی بندے کو، حضرت حمزہ کو انہوں نے یہی شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ آ رہے تھے، ایک ٹیلے کے اوٹ پہ بیٹھے تھے، یوں چھوٹا سا نیزہ پھینکا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف کے آر پار ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اسی تاڑ میں تھا، جیسے مجھے موقع ملا میں نے اس مسیلمہ کذاب کو وہ نیزہ آر پار کیا، اسی وقت بس میرا دل مطمئن ہو گیا کہ اب میں نے حضور کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اب انشاءاللہ جب میری حضور سے جنت میں ملاقات ہوگی تو اب حضور مجھ سے رخ نہیں پھیریں گے کہ میں نے حضور کے دل کو ٹھنڈا کیا ہے۔ تو فرمایا یہ اس وقت کے سارے فتنے ہوں گے، جو مرتد ہوگا اللہ، تو یہ تنبیہ بھی تھی کہ جو ابو بکر صدیق کا جو ایسی جماعت کا ساتھ نہیں دے گا، وہ یہ تو بڑے فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی قوم لائیں گے جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جی، دیکھیں اللہ سے محبت کرنا یہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اختیار میں ہے۔ مثلا میں اور آپ دعوت تو کرتے ہیں نا الحمدللہ کہ ہم سب اللہ سے کیا کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میرا اور آپ کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کر، امام الانبیاء سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، پھر امام الانبیاء سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تو ہمارا خالق ہے نا۔ لیکن یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہوگا، اب یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں۔ اب اللہ ہم سے محبت رکھے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، در حقیقت یہ بھی اختیار، ظاہراً دیکھنے میں اختیار نہیں بنتا۔ کیوں؟ اللہ نے ایک دوسرے میں کہا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی سنت آج بھی ہمارے پاس ایک ایسا راستہ ہے، یہ چھوٹا سا راستہ جس پر چل کر آج بھی ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کام کوئی نہیں ہے، کام یہ ہے تھوڑا سا کہ اپنی زندگی کا رخ تھوڑا سا موڑنا ہے، پہلے ایک ڈگر پر چل رہی ہے، اس سے ہٹ کر تھوڑا سا توجہ دلانی ہے کہ اب ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو میرے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ بس زندگی وہ ایسے گزارنی ہے، مسجد سے نکل رہے ہیں مسجد میں داخل ہونے، گھر میں جا رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں، گھر والوں سے سلوک چل رہے ہیں، بچوں سے محبت ہے، بچوں سے تعلق ہے، شہرداروں سے تعلق ہے، تجارت کر رہے ہیں، غرض یہ کہ جتنے معاملات ہیں یہ سوچئے گا کہ ہمارے محبوب نے اس طریقے پر کون سا طریقہ اختیار کیا تھا، اللہ آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا۔ تیسرا وصف اللہ کی، میں ان جماعت کی وصف پڑھ رہا ہوں جس سے اللہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ اللہ سے محبت، وہ خدا ان سے محبت کرتا ہے، وہ خدا سے۔ تیسری وصف، وہ مومنوں کے لحاظ سے بڑے نرم دل ہوں گے۔ دیکھیے ایمان والوں کو چاہیے ہمیشہ آپس میں تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ اذلتن ذلول سے ہے، نرم سے۔ نرم کیسے؟ مطلب کہ میرے اور آپ کے دل میں جہاں دیکھے کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی مسلمان کی مدد کی ضرورت ہے، ہمارے دل میں ایک فوراً ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کی مدد کے لیے میں جیسے ہو سکے کروں۔ تو یہ جذبہ اس مومن صفت بندے میں ہونا چاہیے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب اپنے دلوں میں جگہ دیں گے، دل میں کھوٹ مت رکھیے گا، کینہ مت رکھیے گا۔ حضور نے بڑے سخت وعید بیان کی ہے، فرمایا لیلۃ القدر کی رات بھی وہ بندہ نہیں بخشا جاتا جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور کھوٹ ہوا کرتا ہے۔ یہ بڑا سخت گناہ ہے، بغض، کینہ، حسد، جس سے سب کچھ چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے بس یہ بندہ ذلیل ہو جائے، یہ بہت بری صفت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ دعا کیا کریں۔ اور میرے نبی کی سنت تو دیکھیں نا، حضور کے سامنے کوئی مسکراتا، حضور دیکھتے مسکرا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ایسے ہی مسکراتا رکھے بھائی۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، کسی کو مسکراتا دیکھیں نا یہ دعا دیا کریں، اللہ تجھے اسی طرح خوش و خرم رکھے، اللہ تجھے اسی طرح مسکراتا رکھے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اگلے کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ آپس میں تعلق قائم ہو رہے ہیں۔ چوتھا، کافروں کے خلاف عزتاً علی الکافرین، کافروں کے حق میں بہت سخت ہوتے ہیں، ایسے بندے جنہیں خدا محبت رکھتا ہے،
کافروں کے حق میں سخت کیسے ہوتے ہیں جی؟ کافروں کے حق میں کہ کفار کے مقابلے میں جب دین کی بات آ جائے، بدعات کی بات آ جائے، فوراً کہتے ہیں بھائی یہ تو کفار کے ساتھ مشابہت ہے، ہم کبھی اس کے اوپر نہیں چلیں گے۔ اور پانچواں وصف ان کا یہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ چھٹا وصف ان کا یہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ یہ وہ وصف ہے جی، اس پر اگر 1 گھنٹہ بھی بحث ہو تو ختم ہے۔ مقصد یہ ہے، اگر دین پر چلتے ہوئے کوئی بندہ آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے، میں اس کا آپ کو صرف 2-3 مثالیں دوں گا۔ اگر آپ کو دین پر چلتے ہوئے کوئی بندہ ملامت کرے تو خدا کہتے ہیں میرے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو ایسی ملامت کا اعتبار نہیں کرنا۔ کوئی بندہ داڑھی رکھ لے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، داڑھی رکھے گا، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ خاندان قبول نہیں کرے گا، گھر والے قبول نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو باتیں سنو گے، یہ تانے جو سنو گے، یہ تانے کس لیے سن رہے ہو؟ اپنے نبی کی اطاعت میں سن رہے ہو؟ یہ سن لو، یہ سننا تمہارا کام ہے، تجھے اپنا محبوب بندہ بنانا میرا کام ہے۔ دین پر چلے ہو، فوتگی ہو گئی ہے جی، اب سارے شہر کا رواج ہے کہ کل کرنا ضروری ہے، رسم کل۔ آپ یہ عزم کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے اس عزیز والد کا، بھائی کا، چچے کا، میں نے رسم کل نہیں ہونے دینا۔ اب کیا ہوگا؟ یقین مانے ایسی ایسی باتیں ہوں گی آپ حیران رہ جائیں گے۔ روٹی نہیں دے سکتا تھا، یوں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یقین کل نہیں کروایا۔ اللہ کہتے ہیں سن لے، تجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لوں گا۔ جس سے آپ جتنی مثالیں دینا چاہیں، آپ شادی کے موقع پر کچھ رسموں سے انتخاب کرتے ہیں، محلے والے آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، کیا ہوا جی یہاں پر کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ یہ طنز ہے، کوئی لیٹنگ نہیں کی، کوئی باشو آپ نے انتظام نہیں کیا خوشی کا، یہاں کوئی مرنا ہوا ہے؟ آپ کہیں بھئی مرنا نہیں ہوا، یہ وہ طریقہ ہے جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ باتیں سن لیجئے گا، یقین مانیے دنیا والے بھی چلے جائیں گے، آپ اور میں نے بھی چلا جانا ہے، لیکن یہ باتیں سن کر اگر آپ دین پر ڈٹے رہتے ہیں، خدا کہتا ہے یہ وہ فضل ہے جو ہم کسی بندے کو عطا کیا کرتے ہیں، یہ ہم ہر بندے کو نہیں دیا کرتے۔ یہ استقامت کی دعا ہمیشہ مانگا کریں، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ یہ 6 وصف ہیں، یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ جو یہ 6 وصف جس بندے کے اندر شامل ہو جائیں گے، ہر بندے کی خواہش ہے۔ یہ آیت یاد رکھیے گا، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 54 ہے جی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کا محبوب بن جاؤں، تو اس کے لیے 6 وصف فرمایا اپنا لو، اللہ تمہارے اوپر یہ فضل کرے گا، اور یہ فضل کا معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور تمہارے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرے گا تب جب تمہارے اندر یہ صفات ہوں گی، اور اللہ یہ ہر بندے کو دے سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری علم اتنا، میری ذات اتنی وسیع ہے، میری قدرت اتنی وسیع ہے کہ اگر ہر بندے یہ صفت اپنا لے، میں ہر بندے کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور دنیا والے تو ایک محبوب بناتے ہیں، 2 بنائیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں ساری کائنات اگر اس طرح کام کر لے تو میری ذات پر نہیں دیکھنا، میں سب کو محبوب بنا لوں گا۔ علیم، میں جانتا ہوں کہ میں اگر دینا چاہوں تو سب کو دے دوں، لیکن دوں گا اس کو جو ہمارے لیے قربانی دے گا۔ اگلی آیتوں میں انہی کا بیان تھا کہ یہ مزید صفات ان میں کیا کیا ہونے چاہیے، وہ بھی اسی کے اندر آ رہی ہیں۔ وقت ہو چکا ہے تو انشاءاللہ جو کل کے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالی ہمیں صحیح